کیا پاکستان کا موجودہ نظام بالکل کولیپس کر گیا؟ پاکستان بننے کے بعد جو ہے ہم نے سسٹم ڈیولپ ہی نہیں کیا. انڈیا جو ہے وہ اپنی سٹیٹس کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر رہا تھا, ہم نے اس دور کے اندر 1 یونٹ کر دی. کیا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے صوبے بنائے جا سکتے ہیں؟ بالکل بنائے جا سکتے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک صوبے کے اندر تو صوبہ چاہتی ہے, لیکن اپنے صوبے کے اندر وہ صوبہ نہیں چاہ رہی ہوتی. اب کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ گیو اپ نہیں کرے گا. جو آپ کا NFC ایوارڈ ہے اس کے اندر پاپولیشن تقریباً 82% آپ کاؤنٹ کرتے ہیں, تو ہر بندہ پاپولیشن پہ زور لگا رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ 12 سے 15 وہ آپ کے جو ہیں پروونسز جو ہیں وہ بننے چاہیے. کبھی قطر کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ ڈیفینس پیکٹ کریں, سعودی عرب آپ سے کہہ رہا ہے, لیکن وہ آپ سے جب بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں آپ کا گورننس کا بتائیں. جو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز گورننس کی ہیں ان کو آپ اپنے ملک کے اندر لاگو کریں. کیا 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے؟ سولوشن اس کا یہ ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بھی بنائیں, اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنی لوکل گورنمنٹس بھی بنائیں. السلام علیکم جی, ویلکم. میں سلمان دورانی اور آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں. خواتین و حضرات, محسن نقوی صاحب کے ایک بیان نے ایک نئی بحث چھیڑ دی جس کا تعلق نئے صوبوں سے ہے, نئے انتظامی یونٹ سے ہے. یہ کیسے عمل میں آئے گا, آئین میں اس کی کیا گنجائش ہے, کتنی گنجائش ہے, اور اس کے اوپر پہلے کیوں نہیں سوچا گیا. ساتھ میں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اس سے جو وفاق ہے اس کی وحدت جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس کی یونٹی پہ جو ہے وہ ہر جائے گا. 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس پہ سوال اٹھا رہی ہے کہ اس سے جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے, یا اس طرح کی کوئی باتیں سامنے آ رہی ہیں. اس سے متعلق بھی جو ہے وہ سوالات بہت سارے آپ کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہوں گے. ان سب کے جوابات لینے آج کی نشست میں میرے مہمان ہیں حافظ احسان احمد صاحب, جو کہ کانسٹیٹیوشنل اور انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ ہیں. سر ویلکم آج کے پروگرام کے لیے. اور یہ ہماری آج علمی نشست ہے جس میں ہم جانیں گے کہ آئین میں اس چیز کی جو گنجائش ہے وہ کتنی ہے کہ ہم ایک نئے انتظامی ڈھانچے کی طرف جائیں. لیکن سب سے پہلے ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے, کہا گیا ہے کہ یہ کولیپس کر گیا ہے, تو کولیپس واقعی کر گیا ہے, اس میں گنجائش باقی ہے کہ ہم عام عوام کو ان کے جو وسائل ہیں, ان کے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ پہنچا سکے, یا واقعی ترمیم کی ضرورت اب جو ہے وہ وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان, ایک تو چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اینڈ دیر از نو سیکنڈ اوپینین, کہ پاکستان کا جو موجودہ نظام, اور موجودہ نظام پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو 5 چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. نمبر 1 آپ کا گورننس کا سسٹم, نمبر 2 آپ کا جسٹس کا سسٹم, نمبر 3 آپ کی لوکل گورننس کا سسٹم, نمبر 4 گورنمنٹ آؤٹ ریچ یا گورنمنٹ ایفیشنسی اس کے اندر کتنی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ریسورس موبلائزیشن جو ہے اور اس کا ریزلٹس کیا نکلتا ہے, کہ کیا وہ پاکستان کی عوام کو وہ چیزیں پہنچ رہی ہیں کہ نہیں پہنچ رہی. یہ وہ بنیادی فنڈامنٹل آپ کے انڈیکیٹرز ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا پاکستان کا موجودہ نظام جو ہے وہ ٹھیک ہے, بہتر ہے, یا کر بھی رہا ہے یا نہیں, یا یہ ہے کہ بالکل کولیپس کر گیا. اب اس کے لیے ہمیں 2 چیزیں دیکھنی پڑتی. ایک یہ ہے کہ پاکستان کے عام آدمی کا ان اداروں سے انٹریکشن کیسا ہے, اور اس انٹریکشن کے اندر وہ چیزیں کیا ہیں. مثلا اگر آپ پولیس کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا. اگر آپ کی لوکل سروسز کا ایشو ہے جس کے اندر آپ کی سینیٹیشن ہے, سیوریج ہے, واٹر ہے, اس ہاسپٹل ہے, آپ کا یہ اسکولز ہیں, آپ کو اس سے اندازہ چلا جائے گا. پھر آپ کا یہ ہے کہ ایکول ڈسٹریبیوشن جو ہے, کہ کیا پروونسز کے اندر ایکول ڈسٹریبیوشن کی جا رہی ہے مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر, وہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے. پھر آپ کا عدالتی نظام ہے, کیا عدالت کا نظام جو ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہے, کیا کیسز کے فیصلے جو ہیں وہ جلد ہو رہے ہیں یا اس کے اندر ڈیلے آیا ہے, یا اس کے بعد گورنمنٹ ایفیشنسی جو ہے, یہ گورنمنٹ کا اتنا بڑا آپ کے ڈپارٹمنٹس کھڑے ہوئے ہیں, درجنوں کے حساب سے فیڈرل سیکرٹریز ڈپارٹمنٹس سارے ہیں, کیا وہ ڈیلیور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اس کے اندر پاکستان یا جو پاکستان کے سسٹم کو اسٹڈی کرتا ہے یا جس کا انٹریکشن ہوتا ہے, وہ پہلی بات یہ کہے گا کہ پاکستان کا نظام جو ہے, جو گورننس جسٹس جس پہ میں نے بات کی, وہ کولیپس کر گیا ہے. اور یہ چیزیں ساری مانتے ہیں, چاہے وہ پالیٹیشینز ہیں, چاہے وہ انٹیلیجنسیا ہے, چاہے آپ کے انٹلیکچوئلز ہیں, چاہے آپ کے جرنلسٹ ہیں, یا جو اس سسٹم کے بینیفیشریز ہیں, وہ بھی مانتے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا, سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. کیونکہ اس کی بنیادی وجہ سلمان یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جو ہے ہم نے سسٹم ڈیولپ ہی نہیں کیا. ہم نے انگریز کا ایک آؤٹ ڈیٹڈ گورننس کا سٹرکچر بھی لیا,
اور اس کے بعد ہم نے آؤٹ ڈیٹڈ جو ہے جسٹس سسٹم بھی لیا, جو ایک کلونیل مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس ملک کے جو آپ کے لوگ تھے انہیں ایز اے سلیبس کے طور پہ ڈیل کرتا تھا, اور اسی سٹیٹس کو 1947 سے لے کے آج 2026 تک اس کو کیری کیا جا رہا ہے. اب اس کیری کرنے کے اندر اب یہ لوگ جب گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بہتر کر رہے ہیں, غلط تھا امپروو کر رہے ہیں اور بہتری آئے گی, لیکن جب یہی لوگ اپوزیشن کے اندر آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نظام فیل ہو چکا ہے, گورنمنٹ ڈلیور نہیں کر رہی. اچھا, اس تو میں نٹشل سلمان یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد نہ ہم نے نظام بنایا, اور جس نظام کو ہم نے اس ملک کے اندر چلایا وہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ, فرسودہ, ڈس فنکشنل ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک اس پوزیشن کے اندر آ گیا ہے کہ ناؤ اٹ از اے ٹائم ٹو ہیو اے میجر سرجری in all the areas to make a vibrant governance system in Pakistan. آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ سیاسی رکاوٹیں آج تک رہی ہیں اس پورے ڈھانچے میں, یا پھر کوئی انتظامی ہی مسائل ہیں جن کو؟ دو چیزیں رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ پیورلی پولیٹیکل رہی ہیں, اور اس پولیٹیکل کے اندر یہ ہے کہ ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں پالیٹیشینس کے, پولیٹیکل پارٹیز کے. ایک بنیادی وجہ وہ رہی ہے جی, چونکہ آپ جس پولیٹیکل الائنمنٹ یا اسکیمز کے اندر ہوتے ہیں آپ نے سچویشنز کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے الٹیمیٹ ایجنڈا کی طرف جانا ہوتا ہے, اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ملک کے اندر جو ہے سینٹیمنٹس بلڈ کیے جاتے ہیں کہ جس کے اندر میرا پروونس میرا پروونس میرا پروونس, اور دوسرے پروونس کے ساتھ جو ہے وہ آپ ایک اینٹی پروونس کا نیریٹو بناتے ہیں, بیکاز آپ ان چیزوں کو سیکیور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی ایلیٹ ہے, چاہے وہ گورنمنٹ کے اندر ہے یا گورنمنٹ کے باہر ہے, وہ اس سسٹم کی بینیفیشری ہے. وہ اس اسٹیٹس کو نہیں توڑنا چاہتی, چونکہ اسٹیٹس کو اگر ٹوٹ گیا تو کیا چیزیں آئیں گی. ایک آئے گا کہ ڈی سینٹرلائزیشن آئے گی جو دنیا کے سارے ممالک نے کی ہے. دوسرا کیا آئے گی, آؤٹ ریچ آف گورنمنٹ آئے گی. تیسرا جو ریسورسز کو آپ موبلائز کریں گے اور جو آپ کے پاس ایک ہی طرف پیسہ آتا ہے, میں اگلے پوائنٹ پہ آؤں گا, وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر اس کے اندر یہ ہے کہ پبلک ایکسس جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز کی طرف ہوگی, اور آپ جن نے جو اپنے اپنے علاقوں کے اندر ڈیرے بنائے ہوئے ہیں کہ نادرا کا کام بھی ہو میرے پاس آئے, بجلی کا کام بھی ہو میرے پاس آئے, ڈی سی کا کام بھی ہو میرے پاس آئے, چیف منسٹر کا کام بھی ہو میرے پاس ہے, اسکول بھی ہے, تو وہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ بریک ہو جائے گا. تو ان ساری چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے کئی آپ کے سامنے آرگومنٹس آتے ہیں. کبھی آئے گا کہ نہیں بنانے چاہیے, کبھی آئے گا دیکھ کے بنانا چاہیے, کبھی آئے گا کہ نہیں ملک توڑنے والا. تو یہ بھی تو ہے نا, سندھ کی طرف سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں, ریزرویشنز آ رہی ہیں. اب یہ ہے کہ وہ اس لیے آئے گا کہ آپ وہ کرنا نہیں چاہ رہے, اور لوگوں کو فیئر کے اندر ڈال کے جو ہے کہ جی دیکھیں غور, یار کسی ملک کے اندر سلمان 78 ایئرز تھوڑے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب یہ ہے کہ اب ساؤتھ ایشیا کے اندر جس پہ اب پرٹیکولر ہم بات کرتے ہیں, آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس پہ ہم بات کرتے ہیں, انڈیا جب آزاد تھوڑا سا ایک دفعہ یہ اکٹھا کلیئر کر لیں پھر آگے چلتے ہیں, یہ مسئلہ بہت ضروری ہے. فیڈرل یونٹی کو کانسٹیٹیوشنلی آپ دیکھتے ہیں واقعی خطرہ ہے اس چیز سے؟ نہیں, جب آپ نے 18ویں ترمیم کر دی اور آپ نے پاکستان کی جو ایک اسٹرانگ فیڈریشن تھی اس کو آلموسٹ کنفیڈریشن کے اندر کر دیا, کہ یعنی کہ آپ نے کانکرنٹ لسٹ بھی ختم کر دی, آپ نے 57.3% پیسہ بھی آپ نے دے دیا, لا اینڈ آرڈر بھی آپ نے دے دیا, سوائے آپ کی ایکسٹرنل چیزیں جو ہیں کہ آپ نے ڈیفینس, فارن افیئرز, اور اس کے بعد یہ آپ کا جو بینکنگ کا سسٹم ہے, یا اس کے بعد جو میجر 2-4 اور چیزیں وہ آپ نے رہنے دی ہیں, یعنی کہ میری ٹائم رہنے دیا, وہ تو ساری کی ساری باقی پروونسز کے اندر چلی گئی ہیں. اب یہ ہے کہ جب وہ پروونسز کے اندر چلی گئی ہیں تو اس کے اندر ایک اور بھی کمٹمنٹ تھی 18th امینڈمنٹ کے اندر, وہ تھی آرٹیکل 140A. 140A یہ ہے کہ آپ نے پھر ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ڈالنا تھا لوکل گورنمنٹس کا, کہ جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فیڈریشن نے روکی ہوئی ہیں وہ آپ نے کہا کہ صوبوں میں جائیں, اور صوبوں میں جانے کے بعد آپ کی لوکل گورنمنٹس میں جائیں. اب صوبوں میں تو سارا کچھ چلا گیا, 50 سے 60 ہزار ٹریلین روپیز جو ہے پچھلے 25 سال سے پروونسز کے اندر گیا ہے, تو نکلے نا باہر سارے جو فیڈرل دے رہا ہے. اب نکلے باہر جا کے دیکھیں نا کہ ہمارا یہ سارا جو گورننس اسٹرکچر ہے کیا وہ ان چیزوں پہ ہے جس کا میں نے اشارہ کیا, کیا لوگوں کا لیول آف سیٹسفیکشن ایوریج ہے, بلو ایوریج ہے, نیگیٹو ہے, کہ کیا اس کے متعلق کہتے ہیں وہ. دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل انڈیکس کیا کہتے ہیں. انٹرنیشنل انڈیکس یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو ہیومن انڈیکس ہے وہ 163 نمبر پہ ہے, دنیا میں 193 نمبر. آپ کی کانٹریکٹ کمپلائنس سے باہر کی ملکیں آپ سے کاروبار ہی نہیں کرتی, چونکہ آپ کے ملک کے اندر جوڈیشل سسٹم نہیں ہے, 156 نمبر پہ ہے. جوڈیشری آپ کی 130 نمبر پہ ہے.
पुलिस जो है वो आपकी है मोस्ट वन ऑफ द करप्ट इन डिपार्टमेंट इनका है, लोएस्ट इन साउथ एशिया और दुनिया के अंदर 112-14 नंबर पे है। उसके बाद ये है कि आपकी लोकल गवर्नमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। चीफ मिनिस्टर वो रोल प्ले कर रहे हैं जो म्यूनिसिपैलिटीज का है, जो मेयर का है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट जो आपने बनानी है काउंसिल्स, उनका काम है, सफाई का काम, सैनिटेशन का काम, रोड्स का काम। आप कंपेयर करें ना कि दुनिया के अगर बड़े बड़े ममालिक हैं जिन्होंने दुनिया पे रूल भी कर रहे हैं या दुनिया के अंदर सारी चीजें जिन्होंने मैनेज कर रहे हैं, वो 4-5 बड़े मुल्क है ना। अमेरिका है, बरतानिया, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, और उसके बाद आपका ये है यूरोपियन कंट्री जो सारे का। अब आप ये देखें कि क्या इन ममालिक ने चीजों को डिसेंट्रलाइज किया। लंदन का मेयर कितना पावरफुल है, आप कितनी काउंटीज यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, 50 के करीब आपकी अमेरिकन स्टेट्स हैं। उसके बाद आप देख लें कि चाइना जो है उसने सारे का सारा 34% जो है, आपकी आबादी जब बना था तो 3.5-4 करोड़ थी, अब आपकी आबादी 25 करोड़ पे पहुंच गई। और मैं सामने आपसे फिगर जरा शेयर करता हूं कि जब 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब बनाया था, जब इन्होंने सिखों को शिकस्त दी, 1849 के अंदर पंजाब का ये जो आपकी हजारा बेल्ट है ये पंजाब का हिस्सा था। उस वक्त पंजाब जब ये दोबारा अंग्रेजों ने NWFP बनाया 1901 के अंदर, तो ये जो सारा पोठोहार का ये वाला एरिया था, आगे वाला उन्होंने दिया। जब 1947 में पंजाब बना तो उसकी 20 से 22 मिलियन आबादी थी, अब आपकी 130 मिलियन है। सिंध की 6 से 7 मिलियन थी, अब उसकी आबादी 60 मिलियन है। KPK की आबादी 3 से 4 मिलियन थी, अब उसकी 42 मिलियन है। बलूचिस्तान जो था 1887 के अंदर उन्होंने चीफ कमिश्नर्स के नाम पे बलूचिस्तान को किया और 1970 में हमने बनाया, उसकी 2 मिलियन थी, आज उसकी 15 मिलियन आबादी है। अब आप ये देखें कि 250 मिलियन से ज्यादा आपकी आबादी है और आपने इंटेक्ट किया हुआ है इन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को। अब उसके मुकाबले के अंदर मैं अब आपको वो है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है या आपके जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने किया क्या है, उन्होंने किया ये है कि अगर आपने एफिशिएंट गवर्नेंस को करना है, आउटरीच ऑफ गवर्नमेंट को करना है, इक्वल डेवलपमेंट को आपने करना है, तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो है वो ज्यादा बनाएं। अब आप देखें दुनिया भर के अंदर जो है जो मेन यूनिट्स एडमिनिस्ट्रेटिव्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, उसके नीचे जो है जो प्रोविंसेस जो बनते हैं या स्टेट्स बनते हैं वो काउंटीज बनाते हैं। हमारे 145 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं, 700 से ज्यादा यूनियन काउंसिल्स बनी हुई हैं। अब जब पाकिस्तान बना था उस वक्त तो इतने डिस्ट्रिक्ट नहीं थे या आपके सब डिवीजन, तो क्यों वो बनाएगा, बनाए इसलिए गए ना कि आपने आउटरीच करनी है। तो वो क्यों प्रिंसिपल जो है आपका इन बड़े एरियाज में नहीं आता। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया का मैंने कहा आपको 34 है, अफगानिस्तान का जो है वो 34 है, टर्की जो है वो 81 है, उसके बाद जो है ये आपका नेपाल जो है उसने 2015 के अंदर रिफॉर्म्स करके 15 उसने प्रोविंसेस बनाए, फिलीपाइंस का 81 उन्होंने बनाया जो है, स्पेन के 17 प्रोविंसेस है, जापान के 41 है। तो दुनिया ने ये किया ये है कि वक्त के साथ साथ जो है अपनी ज्योग्राफी को, पॉपुलेशन को, रिसोर्सेज को, आउटरीच को और एफिशिएंसी को आगे लेके जाने के लिए जिसके अंदर आपकी चीजें लोगों तक पहुंचे, उसके लिए उन्होंने डिसेंट्रलाइज की। अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमने अपने मुल्क के अंदर वो चीजें की नहीं है, हमने उसको इंटैक्ट रखा हुआ है, जिसका रिजल्ट ये निकला है कि वो है। अब जो अगली चीज मैं आपसे कहूंगा वो ये है कि क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है सूबे बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। क्या कोई कदगन है? बिल्कुल कोई कदगन नहीं है। तरीका क्या है? आर्टिकल 1 आपका डील करता है कि आपके प्रोविंसेस की कौन कौन से होंगे, उसमें आपने डाल दी है ये पंजाब है, ये सिंध है, ये KPK है, या उसके बाद आपका बलूचिस्तान है। फिर आपने एक और आर्टिकल डाला हुआ है कि जिसके अंदर अगर कश्मीर का फैसला होगा वो हमारे साथ आएंगे। फिर आपने आर्टिकल 239 होगा, इसे टच करेंगे। बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 239(4) है जिसके अंदर ये है कि अगर, और यही मैं समझता हूँ वो प्रॉब्लम एरिया है कि जिस वजह से दुनिया भर के अंदर, सलमान आप स्टडी करके देख लें, उसके अंदर ये है कि सूबे बनाने या स्टेट्स बनाने का इख्तियार जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस ली उन्होंने पहला काम ये किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ अपना एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया स्टेट्स का, और उसके नीचे एक कमीशन बनाया और उसकी बुनियादी तौर पे 5 ही चीजें थी कि आप जियोग्राफी देखें, फाइनेंस देखें, रिसोर्सेज देखें, आउटरीच उसके अंदर देखें और पॉपुलेशन देखें। अब ये है कि अगर वक्त के साथ, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैंने आपसे कहा नाइजीरिया की मैं आपको मिसाल देता हूं। नाइजीरिया का आप देखें कि उन्होंने 96 से लेके 96 तक जो उनकी 6 स्टेट्स या प्रोविंसेस थे वो 66 पे पहुंच गए हैं। आप ये देखें कि किस लेवल का लोगों ने अंडरस्टैंड किया या मुल्कों ने अंडरस्टैंड किया है। हमारे यहाँ जो है अब
اب یہ ہے پرابلم یہ ہے کہ جی اگر سندھ توڑ دیا جائے گا یا سندھ بن جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جو تبدیلی آج ہو رہی ہے اس تبدیلی کا سفر آج نہیں رک سکتا. اگر ہمیں بڑھنا یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے. ہاں نہیں, لیکن اگر ہم آج شروع کر رہے ہیں, میں آپ کو دیتا ہوں نا کہ آپ دیکھیں دنیا آگے جا رہی تھی, انڈیا جو ہے وہ اپنی اسٹیٹس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر رہا تھا, ہم نے اس دور کے اندر 1 یونٹ کر دی. یہ یونٹ 15 بھی ہو سکتے ہیں, فیوچر میں 30 بھی ہو سکتے ہیں. دنیا کا جو آئیڈیل ایج ہے وہ یہ ہے کہ 5 سے لے کے 20 بلین تک جو ہے انہوں نے ایک بینچ مارک رکھا ہوا ہے جس کے اندر جغرافی ہے. ٹھیک ہے, اس پوائنٹ پہ آتے ہیں. تمام ایلیمنٹس جو آپ نے گنوائے ہیں جس میں پاپولیشن بھی آ جاتی ہے, جس میں آپ کی, اور کبھی بھی ایک چیز, اور کبھی بھی ان ممالک کے اندر پالیٹکس یا ایتھنک جو ہے یہ بنیاد کبھی بھی صوبے کی نہیں بنی یا اسٹیٹ کی نہیں بنی. پاکستان کے اندر اسی کو اللہ کرے ہمیں ہدایت ہو اور ہم اس بارے میں سوچیں اور سوچیں گے. قوم آگے بڑھنا چاہیے نا, دس از اے ٹائم 70 ایئرز آپ کے کافی ہو گئے. یہ بتائیں کہ آئین میں, کانسٹیٹیوشن میں میجر چینجز کیا جو ہے وہ ریکوائرڈ ہیں اس پورے ڈھانچے کو عمل میں لانے کے لیے, عملی جامہ پہنا؟ دیکھیں اس کے مختلف ہیں. اگر آپ نے اور کوئی ریفارمز کرنی ہے پروونسز سے, ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے ہٹ کے, تو آپ کو کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. صرف لوکل گورنمنٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 140A جو ہے اس کے اندر ایک شیڈول آف پاورز جو ہے وہ آپ 4 شیڈول کے اندر ڈال دیں اور اس کو الیبوریٹ کر دیں کہ اس کے اندر یہ ہوگا کہ جس طرح آپ کی دوسری کانسٹیٹیوشن اسمبلیز بنتی ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر, پروونسز کی بنتی ہیں یا نیشنل بنتی, اس کا پورا اسی میکانزم ہو. اور اسی کا NFC جو ہے آپ کا آرٹیکل 160 جو ہے اس کے اندر جب آپ پروونسز کے اندر جائیں تو آپ اس کے اندر ڈسٹرکٹ فائنانس کمیشنز کا اسی وقت ہو جانا چاہیے کہ جی اتنا پروونس میں جائے گا, اتنا جو ہے وہ نیچے جائے گا. ایک یہ ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اندر جانا ہے تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, اور وہ آپشن جو ہے میرا خیال ہے کہ اسٹرنجنٹ قسم کے ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ جو کانسٹیٹیوشن اس وقت کہتا ہے کہ آپ اسمبلی کی ریزولوشن لے کے آئیں, 2/3 میجورٹی سے آئے, اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کو وہ کہیں اور فیڈرل گورنمنٹ پھر 2/3 اکثریت سے جو امینڈمنٹ کرے, جو پاسبل نہیں ہے. وہ کبھی بھی یہ پروونسز جہاں پہ جن کی حکومت ہے یہ 2/3 میجورٹی مثلاً فرض کیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک صوبے کے اندر تو صوبہ چاہتی ہے لیکن اپنے صوبے کے اندر وہ صوبہ نہیں چاہ رہی ہوتی. اسی طرح ایک پارٹی جو ہے وہ دوسرے صوبے کے اندر صوبہ چاہ رہی ہے لیکن تیسرے میں نہیں چاہ رہی ہے. ایک تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ آرٹیکل 239(4) جو ہے اس کو ہی امینڈ کر دیں, اور اس کے اندر جو یہ پار دی گئی ہے کہ اس امینڈمنٹ کے لیے جو ہے, چونکہ دیکھیں نا کہ اس لیے وہ دی گئی ہے, آپ اس کا انٹینٹ دیکھیں جو میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ دنیا بھر کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہے وہ آپ کی فیڈرل یا سینٹرل گورنمنٹ بناتی ہے, اور یہ بھی صوبوں نہیں دینا تھا کہ جی آپ بنا سکتے ہیں. اب کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ گیو اپ نہیں کرے گا کیونکہ اس کی بنیادی بھی اتنے بڑے ریسورسز پڑے ہوئے ہیں, اتنی بڑی پار پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس جو ہے. ہر دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ فج قسم کے جو ہیں وہ چیزیں آتی ہیں, ایک کہتا ہے میری آبادی اتنی ہے, دوسرا کہتا ہے میری آبادی اتنی ہے, ایک کہتے ہیں کہ ہمارا 1 کروڑ بندہ ہی غائب ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا NFC ایوارڈ ہے اس کے اندر پاپولیشن تقریباً 82% آپ کاؤنٹ کرتے ہیں, تو ہر بندہ پاپولیشن پہ زور لگا رہا ہے کہ وہ کرے گا کون؟ نہیں, ایک سیکنڈ, اس کے لیے 239(4) کے اندر وہ جو پروونشل گورنمنٹ کا آپ کی ریکمنڈیشن آنی ہے اس کو omit کر کے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ایک اختیار جو ہے وہ لے لے. اور اس کے پہلے جو ہے اگر اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم بھی لگتا ہے تو آپ ایک ایکٹ بنائیں, ایکٹ آف پارلیمنٹ, لائک انڈینز اینڈ لائک مینی ادر کنٹریز, ایک کمیشن بن جائے جس کے کام یہ ہو کہ اسٹڈی کرے کہ ہمارے ملک میں کتنے ہونے چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ 12 سے 15 جو آپ کے جو ہیں پروونسز جو ہیں وہ بننے چاہیے. دوسرا اس کے اندر حل یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ ہے 12 سے 15 پروونسز جو ہیں اگر 250 کو ڈویژنز آبادی کو, ملک کو, ریسورسز کو, اور یہ آپ کا نیشنل سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے. اب جو ہے لا اینڈ آرڈر بہتر ہونا, لوگوں کو سہولیات ملنا, اکنامک کنڈیشنز بہتر ہونا, یہ اگر آپ کی فوج جو ہے اس نے ایکسٹرنلی جو ہے اپنی سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کیا ہے اور انٹرنلی وہ فائٹس کر رہی ہے, تو آپ ان چیزوں کو ایڈریس کریں نا جو آپ کے ملک کے اندر یہ چیزیں ہیں جو گورننس سے ریلیٹڈ ہیں. دس از دا رائٹ ٹائم. اور یہ پالیٹیشینس کا مطلب ایکسٹرنلی ہم نے اتنا گین کر لیا نہیں. آپ دیکھیں نا کہ بنیادی محسوس کے بعد جو ہے انڈیا اب ضرورت نہیں کرے گا, دنیا آپ سے جو ہے
وہ کبھی قطر کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ ڈیفینس پیکٹ کریں, سعودی عرب آپ سے کہہ رہا ہے, لیکن وہ آپ سے جب بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں آپ کا گورننس کا بتائیں, ہمارا بیوروکریٹ جو ہے وہ اکوپڈ نہیں ہے, ہمارا سسٹم اکوپڈ نہیں ہے. ڈسکریشن اور ڈی سینٹرلائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی کام ہے وہ پی ایم کے بغیر ہو نہیں سکتا, کوئی بھی کام جو ہے وہ چیف منسٹر کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو چیف منسٹر اینڈ دا پی ایم از اے ہیومن بینگ جو ہے, ان کو کتنا کو آپ نے اس چیز کے اندر انڈلج رکھنا ہے. تو یہ جو ایک آپ کا فیبرک بنا ہوا ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ سائملٹینیسلی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آرٹیکل 48(4) کو انووک کرے. پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ ایک پبلک انٹرسٹ کوشچنز کا جو ہے بنا کے پارلیمنٹ کو بھجوائے اور اس کے اوپر ایک جوائنٹ سیشن کے اندر ایک آپ اس کو سمپل میجورٹی کے ساتھ اپروو کریں, اور پھر آپ ریفرینڈم کے اندر چلے جائیں پاکستان کی عوام کے پاس, اور اس میں 5 ہی مین ہونی چاہیے. آپ نے آرٹیکل کون سا بتایا؟ آرٹیکل 48(4) جو ہے کانسٹیٹیوشنز کا, جو آپ کے ملک کے اندر ریفرینڈم یا پبلک انٹرسٹ کے میٹرز جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی عوام سے ڈائریکٹ پوچھ سکتا ہے. جی اس آپشن بالکل جائز. دیکھیں نا 5 ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر نئے فیڈریٹنگ یونٹس بننے چاہیے. نمبر 2 کیا پاکستان کا جسٹس سسٹم جو ہے وہ ڈلیور کر رہا ہے, اگر نہیں کر رہا تو اس کو بہتر ہونا چاہیے. نمبر 3 جو ہے اس ملک کے اندر ڈیفینس اس کی آپ کی اسپینڈنگ جو ہے ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کس طرح ہونی چاہیے. آرٹیکل 140A یا آپ کی لوکل گورنمنٹ کو ہم کس طرح اسٹرینتھ کرنا چاہیے, ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور فائنلی اس کے اندر آئے کہ جو آپ کی سوشل سروسز ہیں اس کی آؤٹ ریچ ہونی چاہیے اور کس طرح ہونی چاہیے. تو یہ وہ 5-4 ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ کر کے پاکستان کے عوام کے پاس جائیں, اور اگر آپ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ پاکستان کی 2/3 سے زیادہ جو میجورٹی عوام جو ہے, جو عام آدمی ہے, جو اس سسٹم سے جس کا لا تعلق ہو چکی ہے یا سسٹم اسے ڈلیور نہیں کر رہا, وہ سارے یہ کہیں گے. اور یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ دس از اے نیو آئیڈیا, دس از این انوویشن. یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے ڈیولپ ممالک نے بھی کی ہیں, دنیا کے ڈیولپنگ ممالک نے بھی کی ہے, آپ کے نیبرنگ ساؤتھ ایشین کنٹریز نے بھی کی ہیں, نیپال نے کی ہے, بھوٹان نے کی ہے, بنگلہ دیش نے کی ہے. بنگلہ دیش نے تو سارے اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے ہوئے ہیں جو ان کے ڈویژنز مین ہیں. آپ کے افریقنز کنٹری نے کی ہے, GCC کنٹریز نے کی ہے. تو جو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز گورننس کی ہیں ان کو آپ اپنے ملک کے اندر لاگو کریں. جب آپ ایک نیوکلیئر پاور بن چکے ہیں, آپ کی میزائل ٹیکنالوجی بن چکی ہے, آپ کی فوج دنیا کی 4تھی بڑی 5ویں فوج بن چکی ہے, دنیا کو ایک آپ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ خطے میں آ چکے ہیں, میڈیشن کے آپ دنیا کے اندر آپ لوگ مانتے ہیں آپ کی بات, تو پھر ان ہاؤس چیزیں کرنا جو ہے. اور دنیا کے جتنے اس وقت ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایکسٹرنل تھریٹ اب نہیں رہا, پاکستان کو جو انٹرنل تھریٹس ہیں, جو آپ کی شارٹ کمیز ہیں یا آپ کی فالٹ لائنز ہیں گورننس کے اندر, لوگوں کا اعتماد بحال اس کو بیرت کریں. اور الٹیمیٹ کیا ہوگا کہ میرٹ آئے گا, آؤٹ ریچ آئے گی, سروسز بہتر ہوں گی, اور پاکستان ایک پراسپرس جو ہے کنٹری کی طرف جائے گا لائک ادر کنٹریز, جس کا خواب ہمارے لیڈرز نے اور قائد اعظم محمد علی جناح. سوشل انسیکیورٹیز ختم ہو گئی. اچھا, اس سب سے امپورٹنٹ بات اس بحث میں ایز اے سوال سامنے آتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس پورے پروسیس میں کیا پارلیمنٹ کمزور ہوگی یا مضبوط ہوگی؟ پارلیمنٹ اسٹرانگ ہوگی نا, کیونکہ کچھ لوگ اس چیز کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ملک صدارتی نظام کی طرف واپس جا رہا ہے, یا کچھ اس طرح کی افواہیں, تاکہ وہ سسٹم جو ہے وہ رک جائے. دیکھیں آپ کے ملک کے اندر اس وقت جو سچویشن ہے اس کے اندر جب آپ ایک کاؤنٹر نیریٹو کریٹ کرتے ہیں تو وہ یہ ہے, کیا 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے؟ نہیں, مضبوط ہوئی ہے. مضبوط ہوئی ہے. کیا اس کے بعد صوبے جو ہیں وہ مضبوط ہوئے ہیں؟ بہت زیادہ مضبوط اس کے اندر ہوئے ہیں. پارلیمنٹ کا یا لیجسلیچرز کا کام کیا ہے؟ ان کا کام تو لیجسلیشن ہے. ان کا کیا کام ہے کہ فنڈز کو استعمال کرنا, روڈ بنانا, سیوریج بنانا, پل بنانا, برج بنانا, ہاسپٹل بنانا, آپ کے جو ہے سکولز بنانا. یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. دنیا کے کون سے MPs یہ کام کرتے ہیں ڈیولپ کنٹریز کے اندر؟ اگر ان کا کام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پار ان کے پاس کانسٹیٹیوشنلی اویلیبل ہے وہ تو کم نہیں ہوگی نا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہی MNAs یا MAs جو ہیں جو جا کے بیٹھتے ہیں آپ کے دور دراز علاقوں کے اندر, اور پھر کو کوئٹہ جا رہا ہے, کو کراچی جا رہا ہے, کچھ کے, تو وہ آپ کو وہاں پہ ملیں گے. پھر آپ کو ملٹیپل کانسٹیٹیوشن آفیسز بھی کم کرنے پڑیں گے کہ بعض آپ کے آفیسز ایسے ہیں. مطلب میں اس وقت آپ کو کیا پاکستان کے اندر گورنر آفس جو ہے اس کی کتنی کو اسٹرینتھن ہے, اس کی کتنی کو ویلیڈیٹی ہے, اس کا کانسٹیٹیوشن رول کس سر جسٹ کے لیے آپ فیڈریشن کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ٹرکل ڈاؤن کریں نا ان چیزوں کو جو آپ کی چیزیں
ان جگہوں پہ ہونی چاہیے وہ پاکستان کی ان جگہوں پہ جا کے ہونی چاہیے جس پہ میری اور آپ کی ریچ ہو اور میں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکوں. ایسا ہی اور یہی وہ ایک اور اہم سوال کہ 18ویں ترمیم کے وقت بھی یہ سوچا گیا تھا, اس وقت بھی انٹینشن یہ تھی کہ اس کے بعد عوام تک جو ہے وہ سارے وسائل چلے جائیں گے, سارے مسائل ختم ہو جائیں گے, لیکن وہ نہ ہو سکا. کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایک نیا ہم نے آئیڈیا لائے ہیں, یہ جو ہم نئے انتظامی یونٹس کی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی عوام تک وہ وسائل پہنچ پائیں گے؟ نہ پہنچ پائے تو پھر مطلب کیا اس کا عمل کس طرح سے؟ یہ اٹس اے 2-tier اسٹریٹجی. 18ویں ترمیم کے اندر جب ہم نے اتنے ریسورسز جو تھے اور اتنی پاس جو تھی پروونسز کو دے دی, اس کے آگے ہمارے کانسٹیٹیوشن نے کام نہیں کیا یا ان امینڈمنٹس نے کام نہیں کیا کہ جو 3rd ٹیئر پہ جانا تھا. دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ 3 ٹیئرز ہیں. لوکل ٹیئر ہے, اس کے بعد آپ کا اسٹیٹ ٹیئر ہے اور آپ کا فیڈرل ٹیئر ہے. اب فیڈرل ٹیئر سے آپ نے 2nd ٹیئر میں ڈال دیا. 2nd ٹیئر والے جو ہیں وہ چادر لے کے بیٹھ گئے کہ ہم تو نہیں جانے دیں گے اس سے آگے. وہ چیزیں اگر آگے چلی جاتی تو شاید ایسی سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے نہ آتی. اب بھی یہ کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس نئے بنانا جو ہے اٹ از ناٹ دی الٹیمیٹ سولوشن اس کا یہ ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بھی بنائیں, اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنی لوکل گورنمنٹس بھی بنائیں, اور وہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں آپ انہیں اسٹرینتھ کریں مور دین اے پروونس سے, کہ اس کا جو چھوٹا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے اس کا کام صرف پالیسی میکنگ ہو, ایگزیکیوشن جو ہے وہ آپ کا چھوٹا ڈسٹرکٹس کرے. یہاں پہ وہ 4 یا 5 یا 7 ڈسٹرکٹس ہیں یا 2 ڈویژنس کو آپ بناتے ہیں, ایک چیز. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو پھر انسٹیٹیوشنل ریفارمز پہ بھی جانا پڑے گا, آپ کو جسٹس پہ جانا پڑے گا, گورننس پہ جانا پڑے گا, اس بیوروکریسی کے اوپر آپ کو جانا پڑے گا. آپ کے جو ملک کے اندر یہ پانی کا ایشو ہے, ڈیمز نئے بنانے پڑیں گے. جس طرح کالا باغ ڈیم کا آج تک ہم فیصلہ نہیں کر رہے, ہمیں بنانا چاہیے. اب دیکھیں نا پورا پنجاب جو ہے اور سارے اب جا کے سندھ آگے ڈوبے گا. ہم نے کیا اس کے اوپر 5 سے 6 ارب ڈالر کا ہر سال پانی جو ہے وہ سمندر کے اندر چلا جاتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ کو سائملٹینیسلی, جس طرح دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ برطانیہ امریکہ کے اندر ہر چیز آٹومیٹک, بھائی آٹومیٹک وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے کسی مشین کے اندر ڈال دی ہے. ہیومن بینگز کام کرتے ہیں انڈر اے ڈیولپڈ اینڈ کنٹرولڈ اینڈ ڈیسینٹرلائز سسٹم. جو ہے ہمیں اپنے ملک کے اندر اسی طرف جانا پڑے گا, اور ہمیں ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ آنا پڑے گا کہ گھر بیٹھے ہمیں یہ پتا چلے کہ اس ملک کے ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اکاؤنٹیبل ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں, اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کو پوچھا جائے گا, اور اگر میں کسی لا کی وائلیٹ کروں گا تو وہ ادارہ جو ہے وہ آ کے جو ہے مجھے پوچھ بھی کرے گا, اور جس نے زیادتی کی اس پہ ہاتھ بھی ڈالے گا. سو دس از اے فنڈامنٹل. گھر بیٹھے ہمیں اپنی سہولیات مل رہی ہیں, تو اس سے زیادہ بڑی بات اور کیا ہوگی؟ احسان صاحب, کیا پکچر سامنے آتی ہے؟ پنجاب کے حصے میں کتنے مطلب انتظامی یونٹس جو ہیں وہ کافی ہوں گے اس پورے نظام کو چلانے کے لیے؟ سندھ کے لیے کتنے ہوں گے؟ اور باقی مطلب پورے صوبے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ڈویژن کس طرح سے آپ پکچرائز کرتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر جس طرح میں نے کہا نا کہ 12 سے 15 ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں وہ آپ بنائیں, تو اگر آپ اس کو ڈال دیتے ہیں, چونکہ بلوچستان جو ہے پہلے اسے کر لیتے ہیں کہ آپ کا بہت بڑا صوبہ ہے, تو اگر بلوچستان کو 3 حصوں میں کر دیا جائے کہ جس کے اندر آپ کا ایک ساؤتھ ہے, ایک نارتھ ہے, اور ایک آپ اس کا سینٹرل کر دیں, چونکہ اس کا ایریا آپ کا 44% ہے بلوچستان کا. اسی طرح جو آپ کا سندھ ہے, آپ لوکیشن کو دیکھ کے کر رہے ہیں, اسی لوکیشن پاپولیشن تو کم ہے نا وہاں, پاپولیشن کی کم ہے, تقریباً 1.5 کروڑ ان کی پاپولیشن ہے, لیکن ان کا ایریا اتنا ہے کہ اس کو اس کے اندر ہے. اس سے ہوگا یہ کہ یہ جو پھر آپ کے ایک دوسرے صوبے کے خلاف نفرت ہے, سب سے پہلے تو یہ ختم ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ایکسیسیبلٹی آئے گی. تیسرا ریسورسز اسی جگہ پہ آئیں گے. اب آپ, میں نے کہا کہ 50 سے 60 ہزار ٹریلین جو ہے وہ اگر پروونسز کے اندر گیا ہے, تو اگر ہر سال جو ہے 400 سے 500 ارب روپیہ جو ہے اس ایک ریجن کے اندر چلا جاتا ہے, تو یو کین امیجن کہ ڈیولپمنٹ کیا ہے. اور یہی چیز جنرل مشرف کے دور کے اندر تھی. ان کے جتنے بھی کرٹکس تھے اس چیز کو آف دا ریکارڈ یا آن دا ریکارڈ مانتے ہیں کہ جو ان کا ڈیولوشن پلان آیا تھا 2001 سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا, It was one of the best devolution plan in Pakistan. لوکل گورنمنٹ کا امپاور کیا, میئر آپ نے بنائے, اس کے بعد ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشنز بنائے, پولیس آرڈر 2002 آیا, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آیا. اس کا ہوا یہ کہ آپ کی ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ ہونی شروع ہوگی. اس کی وجہ یہ تھا کہ فلو بن گیا, اور اس دور کے اندر آپ کا ایک پروونشل فائنانس کمیشن بھی بنتا تھا کہ جس کے اندر صوبوں کو کتنا آبادی علاقہ اور اس کے حساب سے
پاپولیشن سے یا جو اس کو ریکوائرمنٹ ہے کتنا جانا چاہیے. تو اگر آپ اس بجٹ کو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کریں گے. دوسرا ایکول ڈسٹریبیوشنز کریں. فیڈرل گورنمنٹ آپ کی نیگیٹو میں جاتی ہے, صوبے لا اینڈ آرڈر کے لیے کہتے ہیں کہ جی ہمیں مرکز سپورٹ کرے, صوبے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی بڑے پروجیکٹ ہے آپ ہمیں سپورٹ کریں, صوبے یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیفینس آپ نے دیا ہوا ہے لیا ہوا ہے وہ تو ہے ہی ہمارا نہیں ہے. تو یہ اگر ساری اسپینڈنگ پھر جو گورنمنٹ آف پاکستان لیتی ہے ڈیٹ لیتی ہے وہ بھی آپ پے کریں جی. تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جسے ایک جس طرح کہتے ہیں نا وی ناؤ کنسیڈر اینڈ تھنک ایز اے جینوئن پاکستانی یا ٹرو پاکستانی کہ وٹ سوٹس فار پاکستان, وٹ سوٹ فار دا پیپل آف پاکستان اینڈ وٹ سوٹ فار دا جنریشنز آف پاکستان ٹو کم ان. اگر اس بنیاد کے اوپر ہم 10 سے 15 سال کا ایک نیشنل گورننس ماڈل بنا لیتے ہیں ود دی کنسنسس آف آل دا پارٹیز جو ہے, تو میرا خیال ہے کہ دس از دا بیسٹ چوائس اینڈ دا بیسٹ اپرچونٹی ٹو موو فارورڈ فار پاکستان. حافظ حسان احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا, اس امید کے ساتھ کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہم نے خواب دیکھا تھا کہ ملک جو ہے بہتری کی جانب جائے گا, اس بڑی تبدیلی کے بعد جو کہ ممکنہ طور پہ ہونے والی ہے فیوچر میں, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا انتظامیہ, ہمارے پالیٹیشینس کو, ہمارے پارلیمنٹس کو اس چیز کو اس طرح لینا چاہیے کہ یہ اس ملک کے اور اس ملک کے لوگوں کے مفاد کے اندر ہے. بالکل پاکستان کے اندر جو ہے گورننس کو بہتر کیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور آخر میں سر بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کا, آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اپنا اپنے آس پاس سب کا اور خاص طور پہ اپنے ملک پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.